بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ملک کے بادشاہ اور ان کا بہت انتہائی تکلیف دہ بیماری ان کو لگ گئی، تو ان کا ایک واقعہ سنانے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ تو ناظرین، بخارا کے رہنے والے ایک بادشاہ جو کہ انتہائی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو جو ان کے شاہی طبیب تھے انہوں نے ان کا بہت علاج کیا، تو ان کی بیماری میں کوئی کمی نہ آئی۔ تو انہوں نے جو شاہی طبیب تھے انہوں نے ملک بھر کے جتنے بھی حکیم طبیب ڈاکٹر لوگ تھے ان کو سب کو اعلان کر دیا کہ بادشاہ سلامت کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، تو جو ان کی بیماری میں کمی لائے گا یا ان کو تندرست کرے گا ان کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ تو ناظرین، جب اعلان کر دیا گیا تو ملک بھر کے جتنے بھی طبیب، جتنے ڈاکٹر لوگ، جتنے بھی طبیب لوگ تھے، حکیم لوگ، وہ سب بادشاہ سلامت کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے، ان کو تندرستی لانے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو سب نے اپنا اپنا کلیہ لایا، سب نے جو ان کے پاس تھا طریقہ کار، دوائی، کوئی پھکی، کوئی جو کچھ بھی تھا، انہوں نے اپنا اپنا طریقہ جب استعمال کیا تو ان کی بیماری میں کوئی کمی نہ آ سکے۔ تو ایک 17 سالہ کا ایک نوجوان لڑکا وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور جو شاہی طبیب اس سے گزارش کرتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے بھی موقع دیا جائے، میں بھی جو ہے اپنا طریقہ استعمال کر کے دیکھتا ہوں، اللہ پاک کرم کرے گا۔ تو وہ جو شاہی طبیب تھا وہ کہنے لگا کہ بیٹے آپ ابھی چھوٹے ہو، یہاں تو اتنے بزرگ عمر رسیدہ لوگ آ کر بادشاہ کی بیماری کی تندرستی کے لیے اپنا اپنا طریقہ استعمال کر کے گئے ہیں، تو آپ ابھی چھوٹے ہو۔ تو وہ بچہ کہنے لگا، وہ نوجوان لڑکا کہنے لگا کہ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات نے جو بھی بیماری بنائی ہے وہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ جب اس نے بار بار اصرار کیا تو اسے موقع دے دیا گیا۔ تو جب اس نے اپنا علاج کرنا شروع کیا تو اللہ پاک کی کرم نوازی سے بادشاہ سلامت کی جو بیماری تھی اس میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو گئی۔ تو دن گزرتے گئے، اللہ پاک کی کرم نوازی ہوئی، وہ جو بادشاہ سلامت تھے وہ ماشاءاللہ بالکل سے تندرست ہو گئے۔ تو وہ جو شاہی طبیب تھا، ملک بھر کے جتنے نامور طبیب تھے وہ سارے حیران ہو گئے کہ ہم نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس بچے نے پتہ نہیں کیا کیا کہ ماشاءاللہ سے بادشاہ سلامت بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو اب شاہی طبیب جو تھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی بادشاہ سلامت کا علاج کرے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ تو اب اپنے اس وعدے کے مطابق اس بچے سے کہنے لگے کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، آپ مانگو، جو مانگتے ہو ہم آپ کو نوازیں گے۔ تو جتنے وہاں طبیب تھے، جتنی عوام الناس تھی، وہ اس بچے کا یہ سوال سن کر سب حیران رہ گئے جو اس بچے نے بادشاہ سلامت کے سامنے سوال رکھا۔ سب نے انگلیاں اپنے منہ میں ڈال لیں کہ ہیں بچے نے یہ سوال کیا۔ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو بچے نے سوال کیا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز شیئر آگے ضرور کریں۔ تو اس بچے نے جو بادشاہ سلامت کے سامنے جو سوال رکھا وہ سوال یہ تھا کہ میں نے تو اپنی کوشش کی ہے، شفا تو اللہ پاک کی ذات نے آپ کو دی ہے، تو آپ مجھ پہ اتنی کرم نوازی، اتنی عنایت کریں کہ مجھے اپنی لائبریری میں سے جو عظیم کتب پڑھی ہوئی ہیں وہ مجھے کچھ عنایت کر دیں۔ اس بچے نے بھی کیا مانگا؟ علم مانگا۔
اس بچے نے اس بادشاہ سے کیا مانگا؟ علم، کتابیں، لائبریری سے کچھ کتابیں، عظیم کتابیں مجھے عنایت کر دی جائیں تاکہ وہ میں کل کو پڑھ کے عوام الناس کو اس کا فائدہ دوں۔ تو ہمارے لیے یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو 17 سالہ نوجوان تھا وہ کوئی عام نہیں تھا، جسے آج لوگ ابو علی سینا کے نام سے، طبیب حکیم ابو علی سینا کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ 17 سالہ وہ نوجوان تھا۔ ہمارے لیے یہاں سیکھنے کی بات، سمجھنے کی بات اور سبق ہمارے لیے کیا ہے کہ آج کل کی جو یہ نوجوان نسل ہے، جو یہ موبائل، یہ جو مطلب لیپ ٹاپ وغیرہ، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ یوز کر رہی ہے، ان کا ٹھیک ہے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ان کا جو رجحان ہے وہ کتابوں کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات نے انسان کو اگر زندگی میں ایک موقع دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہر ایج میں انسان کی یہ جو جذبات ہوتے ہیں نا علم حاصل کرنے کے، وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ نوجوانی کی سٹیج ایسی سٹیج ہوتی ہے جس سٹیج میں انسان کے شوق، جذبہ عروج پر ہوتا ہے۔ تو والدین کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس سٹیج پہ موبائل، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ، اس کی بجائے ان کا جو مائنڈ ہے، ان کی یہ جو توجہ ہے وہ موبائل کی بجائے کتابوں پہ لگائیں، کتابیں پڑھیں، وہ دین کی کتابیں پڑھیں، علماء کرام کی کتابیں پڑھیں، یہ جو ہمارے عظیم مفکر گزر چکے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ بڑھ کر، ان کی کتابیں پڑھیں تاکہ ان کو ان کی یہ جو جوانی کی سٹیج ہے، اس کے بعد آنے والی یہ جو سٹیج ہے، اس میں ان کو فائدہ ہو اس چیز پڑھی ہوئی کا۔ تو دعا کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو دیکھنی اور یہ جو سننی آپ کے لیے باعث برکت ہو، اور شاید والی بات ہے کوئی ایک آدھے کے بھی اگر دل میں یہ میری بات اتر جائے تو وہ اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ لگا دے، یہ موبائل وغیرہ، نیٹ وغیرہ اس سے ہٹا کر دینی کتب، اسلامی کتب پڑھنے کی طرف لگا دے۔